منم ظفر صاحب جو کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، کراچی کے مسائل اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو صرف جماعت اسلامی ہے۔ اگر ایسا ممکن ریئلی میں ہوتا تو کیا اس شہر کے مسئلے جوں کے توں ہوتے؟ دیکھیے 2001 سے 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے ناظم تھے۔ شہر کے اندر ماڈل پارٹس کا ہم نے تحفہ دیا، شہر کو K3 پروجیکٹ کا ہم نے تحفہ دیا، لیکن 2005 میں بریک لگ گیا۔ سر ترقیاتی کام تو گورنمنٹ سندھ کر رہی ہے، انڈر پاسز بن رہے ہیں سر کریم آباد کا۔ اسلام آباد میں ابھی 3 انڈر پاس بنے اور 72 دن میں 3 انڈر پاس بنے۔ کراچی کا کریم آباد انڈر پاس، پہلی بات ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ابتدائی کاسٹ 1.35 بلین تھی۔ اب پتہ ہے آپ کی کاسٹ 3.85 بلین اسی کاسٹ ہو گئی ہے۔ سر گرین لائن ہے نا یہاں پہ چل رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ حکومت سندھ ریڈ لائن بنا رہی ہے۔ سر 17 سال میں آپ نے 300 بسیں دی ہیں تو آپ کیا تیر مار لیں گے مزید؟ اس پر شہر کو بلا مبالغہ 10,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ سر 2024 کے الیکشنز اور سر اس کے حوالے سے بہت سے تحفظات ابھی تک ہیں۔ کراچی میں 100% جعلی مینڈیٹ ہے۔ یہ مینڈیٹ کس کا تھا؟ یہ مینڈیٹ یا تو پی ٹی آئی کا تھا یا جماعت اسلامی کا تھا۔ ایسا طریقہ کار ممکن ہے کہ آپ لوگ ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا لیں؟ وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے آج کراچی یہاں کھڑا ہے، آپ اگر چاہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ تو ناممکن ہے۔ سر آگے میں تو جیل کاٹ کے آ گئے، کٹوا کے آ گئے اپنے آپ پہ۔ 196 افراد ٹریفک کی زد میں آ کر جو ہے وہ اپنی جان سے۔ سر 196 موتیں نہیں ہیں، وہ 196 خاندان ہیں، بچے بھی ہوں گے، ان کے والدین بھی ہوں گے، ان کے بیویاں بھی ہوں گی جو بیوہ ہوئی ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 5 نیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ صلاح انور حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے انوائٹ کیا ہے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان سیاستدان کو جو کہ اپنی سیاسی سرگرمیوں اور اپنے سیاسی مقاصد کے حوالے سے بڑا ہی کلیئر ہے۔ اس کا اسٹانس، اس کا جوش خطابت یہ بتاتا ہے کہ شہر کراچی کی سیاست ایک ہلچل، ایک نئی منزل کی جانب گامزن ہے۔ یہ صاحب کون ہیں اور کیا ارادے لے کے آئے ہیں، آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منم ظفر صاحب جو کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ پہ تشریف لانے کا۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر کیا کر رہی ہے جماعت اسلامی شہر کراچی کے لیے اور کیا سرگرمیاں، ذرا کچھ بیان تو کیجیے۔ اصل بات یہ کیا نہیں کر رہی ہے، ہم مستقل شہر کراچی کے ایشوز کے حوالے سے الحمدللہ لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہیں، عوام سے کانٹیکٹ میں ہیں، پبلک کے درمیان موجود ہیں اور اپنی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں شہر کے ایشوز اس وقت بے شمار ایشوز ہیں۔ جو ایک میٹروپولیٹن شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہوتا ہے، جو پاکستان کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس پورے شہر کے اتنے مسئلے ہیں کہ جب روزانہ آدمی صبح اٹھتا ہے تو ایک نیا مسئلے سے واسطہ پڑتا ہے۔ پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، اسی طرح ڈمپر مافیا، ٹینکر مافیا۔ گویا یہ شہر جو ہے وہ مسائل کی ایک اماج گاہ ہے، اور اس شہر کے ان مسائل کے حوالے سے اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے اور کوئی اگر ان مسائل کو حل کر سکتا ہے تو بلا شبہ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی بائنڈنگ فورس ہے کہ جو سب کو لے کے چل سکتی ہے، شہر کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ منم ظفر صاحب یہ تو آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ کراچی کے مسائل اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو صرف جماعت اسلامی ہے۔ تو سر اگر ایسا ممکن ریئلی میں ہوتا تو کیا اس شہر کے مسئلے جوں کے توں ہوتے؟ کیونکہ آپ تو اس شہر کے سالوں سے امیر رہے ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ میں ہو یا نہ ہو، شہر کے اندر تو آپ لوگ متحرک نظر آتے ہیں، اور گزشتہ جو حالیہ الیکشن ہے پچھلے سال کے، اس میں تو آپ کو اکثریت نہیں مل سکی جس کا آپ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے 2001 سے 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے ناظم تھے، اس شہر کے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ناظم تھے، اور ہم نے جس طرح 4 سال میں شہر میں ڈیلیور کیا، شہر میں تعلیمی اداروں 32 تعلیمی ادارے بنے، شہر کے اندر ماڈل پارٹس کا ہم نے تحفہ دیا، شہر کو K3 پروجیکٹ کا ہم نے تحفہ دیا، اور شہر کے میں انڈر پاس ہے، اس طرح برجز شہر کے اندر، یہ ساری چیزیں تعمیر اور ترقی کا سفر شروع ہوا، لیکن 2005 میں بریک لگ گیا، جس کے نتیجے میں تعمیر کا، ترقی کا یہ سفر آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی کے نہ ہونے کی وجہ سے K3 کے بعد K4 منصوبہ 19 سال گزرنے کے باوجود بھی نہیں بن سکا ہے۔ کراچی کے سسٹم میں جو پانی نعمت اللہ خان صاحب 100 ملین گیلن ڈیلی کے حساب سے لے کر آئے تھے K3 کا، اور جس کے لیے ابتدائی ایک فیزیبلٹی پہ کی ورکنگ بھی مکمل کر لی گئی تھی 2005 میں، جب آپ کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گئی 2006 میں اس منصوبے پہ ورکنگ شروع ہونا تھی، اس پہ کام شروع ہونا تھا۔ آج 2025 ہو گیا ہے، K4 منصوبہ نہیں بنا۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ اگر جذبہ صادق ہو تو منزل بھی آسان ہوتی ہے، مسائل بھی حل ہوتے ہیں. اور جب آپ کے اندر ولی نہ ہو مسائل حل کرنے کے لیے تو آپ 30 سال حکومتوں کے اندر رہیں، آپ وفاق میں رہیں، آپ صوبے میں رہیں، سالوں رہیں، لیکن آپ دیکھیں شہر کے مسائل تو وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ شہر کے مسائل جہاں تھے وہاں سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں. تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے، یہ تو ریئلٹی ہے جو ہم نے کر کے دکھایا ہے. سر اس وقت جو شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گیس کا، اور گیس پہ آپ نے متعدد پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، آپ نے احتجاج بھی کیے ہیں، مگر اس کے باوجود صورتحال جو کی توں نظر آتی ہے. تو کیا شہر میں رہنے والوں کے لیے گیس کبھی نہیں ملے گی؟ کیا شہر ہمیشہ ہی گیس کے لیے ترستا رہے گا؟ دیکھیے، صوبہ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جہاں گیس سب سے زیادہ ایکسپلور ہوتی ہے، گیس نکلتی ہے یہاں سے، اور جہاں جس صوبے سے گیس نکل رہی ہو اس کا ترجیحی بنیاد پہ اس کا حق ہے کہ اس کو گیس پرووائڈ کی جائے. پورے پاکستان میں جانا چاہیے، لیکن ترجیحی بنیاد پر آئین کے آرٹیکل 158A کے تحت اس کا حق ہے. لیکن شہر میں تو آج کی بات کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے اوقات میں، افطار کے اوقات میں لوگوں کے پاس گیس نہیں ہوتی گھروں میں، جس کے نتیجے میں لوگ بازار سے کھانا لینے پہ، سحری لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. ایک ایسی پوزیشن بنا دی گئی ہے، اس کے اندر SSGC کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا کہ اگر کہیں کوئی پرابلم ایسی ہے، لیکیج کی پرابلم ہے، دیگر مسائل ہیں، ان کو بہتر بنایا جائے تاکہ کم از کم اتنا تو ہو نا کہ لوگوں کو کھانے کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں لوگوں کو گیس مل سکے اور ان مسائل سے لوگوں کو چھٹکارا حاصل ہو سکے. جہاں تک اس کا تعلق ہے ان دا لانگ ٹرم کی آپ اگر بات کریں تو دیکھیں یہ مسائل کم نہیں ہوں گے، یہ مسائل بڑھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نئے کنویں آپ جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پرانے کنویں جو ہیں ان سے گیس جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی اور نئے کنویں آپ ایکسپلور نہیں کریں گے. تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. انڈسٹری کو گیس اویلیبل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے. یہاں تک کہ لوگ انڈسٹری سے ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ آپ ان کو جو بینیفٹ ملنا چاہیے انڈسٹری کو، جو سہولیات ملنا چاہیے انڈسٹری کو، وہ سہولیات نہ گیس کی شکل میں موجود ہیں، نہ بجلی موجود ہے، نہ پانی موجود ہے. اور شہر کراچی کا تو حال یہ ہے کہ ون ونڈو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ لاہور چلے جائیں آپ کو سب چیزیں ون ونڈو ملیں گی، لیکن کراچی کے اندر آپ کو ہر چیز کے لیے رشوت ہے اور سفارش ہے، رشوت ہے، پیسے کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. سر آپ کے 9 ناظمین بھی کراچی کے مختلف ٹاؤنز میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ ناظمین منتخب نمائندے ہیں. تو حکومت سندھ کی جانب سے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے، اور ان کے جو اسکیمیں ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان میں کتنا تعاون دیکھنے میں آبزرویشن میں آپ لوگوں کے ہے؟ دیکھیں، حکومت سندھ کی جانب سے تو صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت سندھ کی نائلی ہے، اس نائلی کا شاخسانہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو 9 ٹاؤن ہیں ان 9 ٹاؤنز کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سر OZT تو آپ لوگوں کو مل رہی ہے جیسے باقی ٹاؤنز کو مل رہی ہے؟ دیکھیں OZT اگر وہ دے رہے ہیں تو وہ احسان نہیں کر رہے، یہ تو تنخواہیں ہیں نا، سرکاری ملازمین ہیں جو ہمارے حصے میں آئے ہیں. ہم سے پہلے کے یہ ملازمین ہیں سارے جو پچھلی حکومتوں کے اندر بھی موجود تھے، اس والی حکومت کے اندر بھی موجود ہیں. اور وہ امپلائیز ایسے ہیں کہ بعض ٹاؤن کے اندر 2-2 ہزار امپلائیز ہیں، گوسٹ امپلائیز موجود ہیں بعض ٹاؤنز کے اندر. تو OZT کے ذریعے تو اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں بھی پوری ہو جائیں تو غنیمت ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل خبر ہے کہ KMC کے جو وہ سارے امپلائیز کے جو ریٹائر ہو گئے تھے ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا ہے، ان کو پینشن نہیں مل رہی. اور یہ کیس تو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر جو ہے وہ KMC کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ جو KMC سے ریٹائر ہوا ہے کم از کم اس کو پینشن تو دیں. کہیں جو ریٹائر ہوا ہے اس کے دیگر جو بینیفٹس ہیں وہ تو کم از کم KMC دے، وہ بھی KMC دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارے ٹاؤنز ہیں ان کو کوئی ترقیاتی بجٹ نہیں مل رہا. UC کو 5 لاکھ روپے دیے جا رہے تھے 2024 تک. ہمارے احتجاج کے نتیجے کے اندر کم از کم اتنا ہوا ہے کہ 5 لاکھ سے بڑھا کر یہ 12 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے یونین کونسل کے اندر، جس میں بھی 50% وہ ہے، تقریباً 45 سے 50% جو تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے یونین کونسل میں 6 لاکھ روپے میں یا 5.5 لاکھ روپے میں کیا ہوگا؟ بات صرف بلب لگ سکتے ہیں، مین ہول کور آ سکتے ہیں، زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹاؤن اپنے ریسورسز کے ذریعے جو کام کرتا ہے، جو ترقیاتی کام وہ اپنے ریسورسز کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی اور جو ہے وہ وے آؤٹ نہیں ہے یا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ترقیاتی کام ہو سکے. سر آپ KMC کے اندر بھی لیڈر آف یہ پوزیشن ہے، وہاں اکثر جنگ و جدل کی سچویشن دیکھنے میں آتی ہے، اور اسی جنگ و جدل کے عالم میں
بعض دفعہ قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں. تو سر یہ معاملہ کیا آپ کو لگتا ہے کراچی کے شہریوں کے حق میں ہے یا یہ ایسا ہی رہے گا؟ دیکھیں، کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو قراردادیں آئیں وہ قراردادوں پہ کنسنسس ہو جائے. ظاہر بات ہے اپوزیشن ہوتی ہے، وہ ٹریجری بینچز سے بھی بات کرتی ہے، ان کو بھی بات کرنا چاہیے اس موضوع پر. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض قراردادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن قراردادوں کو ہم یونانیمسلی ہم آپس میں مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپروو کر لیتے ہیں. لیکن اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض قراردادیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے اندر شور شرابے کے اندر حکومت نے وہ قراردادیں اپروو کر لیں، نہ ہی اس کے اندر کاؤنٹنگ ہوئی کہ کتنے لوگوں نے اس کے حق میں قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، کتنے لوگوں نے مخالفت میں دیا ہے. تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے. لیکن جو مسائل ہیں ان مسائل پر اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کو آئینہ دکھائے، اس کو بتائے کہ اس کے کرنے کے کام کیا ہیں. ظاہری بات ہے اگر یہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ قومی اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ صوبائی اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بات پر لاؤڈلی کرتے ہیں. جب لاؤڈلی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ماحول خراب ہوتا ہے. تو ماحول بہتر ہونا چاہیے اور بات سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ بات سننے کا حوصلہ ہو. خاص طور پہ جو ٹریجری بینچز ہیں ان کے اندر تو کم از کم یہ حوصلہ ہونا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ جس طرح وسائل کو نیچے دینے کی تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سندھ حکومت 18ویں ترمیم کے بعد، اور ڈیولوشن آف پاور کے لیے تیار نہیں ہے یہ نچلی سطح پر، نہ یہ ٹاؤن کو اختیار دینے کے لیے تیار ہے، نہ یہ یو سی کو اختیار دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ اس بات کا شاخسانہ ہے کہ جب یہ لوگ بات ہی نہیں سنیں گے تو پھر کس طرح اختیارات دیں گے؟ یہ تو صحیح بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ ٹاؤن اور یو سی یہ ایک چین آف کمانڈ ہے نا، یو سی، ٹاؤن اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن. اب ان تینوں کے اندر آپ کہیں کچرا اٹھانا وہ جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ چیئرمین کی حیثیت سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے. ٹاؤن کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے اس نے جو ہے وہ کانٹریکٹ دے دیا، کانٹریکٹ در کانٹریکٹ، اور ٹاؤن کا کہیں عمل دخل موجود نہیں ہے اس میں. اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، اس میں پانی اور سیوریج یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، وہ چیئرمین ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے. تو آپ بحیثیت چیئرمین کم از کم اتنا تو کریں کہ یہ شعبے یہ تو بنیادی شعبے ہیں. اب اگر کسی گلی میں کسی یو سی کے اندر کوئی کام کرنا ہو، کسی گلی میں کوئی کام کرانا ہو تو سیوریج کسی اور کے ذمہ ہے، واٹر کسی اور کے ذمہ ہے، سڑک بنانا کسی اور کے ذمہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گلی کے اندر پانی بہ رہا ہو اور پھر وہاں سڑک بنائی جائے؟ تو یہ ایسی پوزیشن بنا دی گئی ہے جس کے نتیجے میں اختیارات کی تقسیم نہ ہونا، وسائل کی تقسیم نہ ہونا، کہ جس کے نتیجے کے اندر بہت سے کام جو ہونا بھی تھے وہ کام نہیں ہو پا رہے، اور بہت سے وہ وسائل کے جو کم از کم جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن ہیں ان کے ڈومین میں نہیں آتے تھے، ہم وہ بھی کرنے پر مجبور ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 9 ٹاؤنز کے اندر بلا مبالغہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر ہم نے 1 ارب روپے کے وہ کام کرائے ہیں، 1 ارب سے زائد کے وہ کام کروائے ہیں کہ جو ہمارا ڈومین نہیں تھا. تو یہ 1 ارب بھی تو آپ کو حکومت سندھ نے دیا ہو. اور یہ 1 ارب وہ ہیں کہ جو ہمارے ٹاؤن کے ریسورسز ہیں، یہ وہ ہیں جو ہماری یو سیز جو ہے وہ اپنا فنڈ بچا کر مین ہول کور کا کام کرتی ہیں، مین ہول کور لگوانے کا کام کیا جاتا ہے، اسی طرح دیگر کام انجام دیے جاتے ہیں. تو 1 ارب سے زائد رقم وہ ہے جو صرف سیوریج اور پانی کی لیکیج کو روکنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور وہ اس فنڈ سے کی گئی ہے جو ٹاؤن کا فنڈ ہے، جو استعمال اس کام کے لیے نہیں ہونا تھا. اس کام کے لیے تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن کو جو استعمال ہونا تھا، ان کو یہ کام کرنا تھا. لیکن یہ بیڈ گورننس ہے، یہ نااہلی ہے، یہ رشوت ہے، یہ سفارش ہے، اور یہ پورا کلچر پریویل کر رہا ہے، اور سندھ حکومت اس پورے کلچر کے تحت چل رہی ہے. حافظ نعیم صاحب کراچی کی ایک نوجوان قیادت بن کے سامنے آئے تھے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ کراچی کا برانڈ تھے. وہ جماعت اسلامی نے ان کو ایک برانڈ کی طرح متعارف کرایا اور وہ کراچی کے نوجوانوں کی قیادت کر رہے تھے. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کو مرکزی سطح پہ ذمہ داری دے کے کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ یا کراچی کی نوجوان قیادت کے ساتھ ظلم کیا گیا؟ کیونکہ یہاں کے ایشوز پہ جس طرح وہ بات کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی آپ بھی اس کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی برانڈ امیجنگ جس طرح تھی اس کا خلا آج کراچی کو محسوس ہو رہا ہے. کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جماعت کا نظام ہے، اور جماعت کے نظام میں ہر 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں مرکزی امیر کے لیے. اس دفعہ جماعت کے ارکان نے مرکزی امارت کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو چنا. دیکھیں آپ جماعت کی کتنی خوبصورتی ہے جماعت اسلامی کے اندر، اور یہ جمہوریت آئیڈیل جمہوریت ہے کہ ایک جماعت کا امیر سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ، اس کے بعد میاں طفیل محمد صاحب جو پنجاب سے تھے، پھر آپ دیکھیں اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب پشاور سے تھے، سید منور حسن صاحب، اس کے بعد سراج الحق صاحب، اور اب حافظ نعیم الرحمان صاحب.
تو یہ تو جماعت کا ایک نظام ہے جس کے تحت جماعت اسلامی چل رہی ہے، جماعت کے اپنے دستور کے مطابق۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، حافظ صاحب آج بھی مرکزی سطح پر رہنمائی کر رہے ہیں۔ امیر جماعت ہونے کی حیثیت سے فریکوینٹلی وہ کراچی بھی آتے ہیں، کراچی، اور یہاں بھی وہ سارے ایشوز کے حوالے سے لنک اپ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی لنک اپ رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی جتنے بھی ایشوز، شہر کے ایشوز ہیں، اس پر ہم فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے ہم بات بھی کرتے ہیں، اس شہر کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، اس شہر کے نوجوانوں کی آواز بھی بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس شہر میں پہلے بھی موجود تھی، ابھی بھی جماعت اسلامی جو اس شہر کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہی ہے، اور خراب حالات کے اندر بھی جماعت اسلامی الحمدللہ لوگوں کے درمیان موجود رہی ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی کی خوبی ہے، اور ظاہر بات ہے حافظ صاحب 19ویں امیر تھے جماعت اسلامی کراچی کے، اور اس سے پہلے 18 امیر اور بھی گزر چکے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے ساتھ جو ہے جماعت اسلامی میں لوگ آگے آتے ہیں۔ بہت خوب مولانا صاحب، لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے بدلتے حالات کے تحت اپنی مرکزی قیادت اور اپنی کراچی کی شہری قیادت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی، جیسا کہ مثال کے طور پہ حافظ نعیم صاحب ایک معتدل اور ایک لبرل شخص کے طور پہ سامنے آئے، جو کہ ایونٹس میں بھی گائے بگائے جایا کرتے تھے، میڈیا اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں سے، کرکٹر سے بھی ملا کرتے تھے۔ ایسا طرز عمل جماعت اسلامی کراچی کے پچھلے امیروں کا نہیں رہا، آپ بھی کم و بیش اسی نقش قدم پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا جماعت اسلامی نے علاقہ وائز اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے شہری وائز؟ کیونکہ اگر جماعت اسلامی بونیر یا جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کا امیر ہوگا تو شاید وہ ان سرگرمیوں میں ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ کیا رائے رکھتے ہیں سر اس سوال؟ دیکھیں، یہ تو اب شہری کلچر ہے نا، اور شہروں کا کلچر بالکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے، اور شہروں میں آپ دیکھیں ایڈوانسمنٹ جس طرح بقیہ صوبے ہیں، بلوچستان ہے یا پھر کے پی کے ہے، اس کے مقابلے میں شہروں میں ایڈوانسمنٹ بھی ذرا جلدی ہوتی ہے۔ تو یہ تو اثرات پڑتے ہیں، پھر افراد پر بھی پڑتے ہیں نا، ایک اوورآل معاشرے کے اثرات تو افراد پر پڑ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کا آپ کو ڈفرینس بھی نظر آتا ہے کہ چیزوں کے حوالے سے چیزوں میں پہنچنا، چیزوں کے حوالے سے اپنی ایک رائے رکھنا، مختلف ایونٹس ہیں اس کے اندر بھی جانا، اپنا ایک رول پلے کرنا، نوجوانوں کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنو قابل کے جو ہمارا پورا ایونٹ ہے وہ تو ایک پورا الگ، ایک اس میں تو پورا یوتھ ہی ہے، اور اس میں طالبات بھی ہیں، طلباء بھی ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ذرا انٹریکشن ہے نا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے چینجنگ تو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج سے 15 سال پہلے یہ موبائل اور دیگر چیزوں کا اتنا چلن نہیں تھا، بہت ریئر تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نئی نسل آ رہی ہے وہ بالکل چینج ہے۔ یعنی ہم موبائل جتنا یوز نہیں کرتے، ہمارے بچے یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ نو ہاؤ ہے، کم عمر ہونے کے باوجود بھی ان کو زیادہ نو ہاؤ ہے موبائل کے حوالے سے۔ تو یہ چینج تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتی ہے، اور آج پہلی بات ہے ہم 21 سینچری کے اندر موجود ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ریولوشن ہے، اور یہ جو ہے سوشل میڈیا کا ریولوشن ہے، اور یہ آئی ٹی کا ریولوشن ہے، اور یہ اے آئی کا ریولوشن، یہی ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر تو ہم موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ دعوت کے پرسپیکٹو سے بھی چیزوں میں چینجنگ لانا پڑتی ہے تاکہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جائے۔ اچھا مولانا مظفر صاحب، کراچی کے جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں وہاں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جماعت اسلامی کی سینئر قیادت یعنی کہ بزرگ افراد وہاں نظر آتے ہیں۔ البتہ جب ہم تھوڑا سا کالجز کا دورہ کریں، جامعات کا دورہ کریں، کیونکہ وہاں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان ہوتے ہیں، اور وہ نوجوان ہمیں اس دھرنے میں زیادہ تر نظر نہیں آتے جو سوئی گیس میں آپ لوگ بیٹھے، جو کہ مظالم کے خلاف، مبینہ مظالم کے خلاف آپ لوگ بیٹھے، وہاں وہ نوجوان قیادت کیوں نظر نہیں آتی، اور صرف بزرگ حضرات ہی زیادہ تعداد میں کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، اپنا اپنا ڈومین ہے نا۔ اگر آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو کالجز کے اندر، جامعات کے اندر، پرائیویٹ اداروں کے اندر کام کرنے والے، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ ان کا دائرہ کار زمانۂ طالب علمی میں، وہ ان کا دائرہ کار وہ ان کی یونیورسٹی ہوتی ہے، ان کا کالج ہوتا ہے، ان کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور زمانۂ طالب علمی کے بعد وہ نظریاتی طور پہ کیونکہ لنک کرتے ہیں، تو زمانۂ طالب علمی کے بعد ان کی چوائس بالعموم جماعت اسلامی ان کی چوائس ہوتی ہے۔ جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، احتجاج جو ہم کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، اس میں مکس صورتحال ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ نوجوان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا 29 روزہ ہم نے دھرنا دیا، تو اس دھرنے کو جو لائیو کیا، جو اس کے اندر جو ایک زندگی پیدا ہوئی، وہ تو نوجوانوں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ حافظ نعیم صاحب نے وہاں پکوڑے بھی کھائے، پوریاں بھی چلی، اور وہ اسمبلی کے بالکل سامنے۔ جی بالکل، اسمبلی کے بالکل سامنے، اور 29 دن کنٹینیو بارش تھی، آندھی تھی، طوفان تھا، لیکن الحمدللہ 29 ڈیز جماعت اسلامی کے نوجوان، جماعت اسلامی کے بزرگ، جماعت اسلامی کی خواتین پوری طرح وہاں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے اپنے مطالبات کے لیے، شہر کراچی کے مسائل کے لیے، حل کے لیے۔ سر، شہر کراچی کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، شہر کراچی کی مہاجر قومی موومنٹ کے جو سربراہ آفاق احمد وہ بھی بات کر رہے ہیں،
MKM پاکستان بھی بات کر رہی ہے, اور بھی لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں. لیکن ان مسائل کے حل کے لیے کیا کوئی ایسا طریقہ کار ممکن ہے کہ آپ لوگ ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا لیں؟ کیونکہ کراچی کا مسئلہ ہے بھائی, سب مل کے کیوں نہیں اس کے لیے جدوجہد کرتے؟ اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے سب بیٹھے. دیکھیے وہ لوگ کہ جنہوں نے کراچی کو مسائل کے اندر مبتلا کیا, وہ لوگ کہ جنہوں کی وجہ سے آج کراچی یہاں کھڑا ہے, آپ اگر چاہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ تو ناممکن ہے, کیونکہ آج کراچی جس صورتحال سے گزر رہا ہے. انتخابی اتحاد بھی تو ہوتے ہیں نا, تو کراچی کے لیے ایک کہہ لیجیے کہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دینے میں کیا مشکل ہے سر؟ دیکھیے کراچی کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم دینے میں کوئی حرج نہ ہوتا اگر یہ پارٹیاں ڈیلیور کر رہی ہوتی اور ان کے اندر اتنا کریج ہوتا, ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ یہ اس کی وجہ ہے. سر آگے میں تو جیل کاٹ کے آ گئے, کٹوا کے آ گئے اپنے آپ سے. اس کی وجہ ہے ان پارٹیوں نے 1988 سے لے کر آج تک یہ پارٹیاں, خاص طور پہ MKM کی بات کروں گا, ہر حکومت کا ایسا رہی ہے, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, قومی اسمبلی ہو. صوبائی اسمبلی میں نہیں ہوتے, قومی اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں, وہاں موجود نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا زرداری صاحب کے ساتھ یہ موجود تھے, اگر 20 سال کے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, 2008 سے لے کر 2014 تک یہ رہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ تھے, پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ یہ تھے, اس کشتی سے اترے PDM 1 میں چلے گئے, PDM 1 سے اترے PDM 2 پہ چلے گئے, PDM 3 میں چلے گئے. آپ نے کراچی کے لوگوں نے کیا کیا؟ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو آج کراچی کی صورتحال نہیں ہوتی جس سے کراچی کے شہری آج گزر رہے ہیں. جتنا اختیار آپ کے پاس تھا, MKM کے پاس تھا, ایک کال پر جو ہے پورا شہر بند ہو جایا کرتا تھا, 15 منٹ کے اندر شہر سائیں سائیں کر رہا ہوتا تھا, ہر کوئی دوڑ لگا رہا ہوتا تھا. یہ ہم نے دیکھا ہے اس شہر کے اندر. تو اگر آپ اتنے سنجیدہ ہوتے تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈمپر کے حوالے سے ایک صاحب ہیں بہت زیادہ ووکل ہیں, وہ جیل بھی چلے گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیان دینے کے نتیجے میں, کوئی ایسا بیان دینے کے نتیجے کے اندر کہ جس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہو کہ یار آگ لگ جائے گی, فساد پیدا ہوگا, تو یہ شہر اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس شہر نے بہت خون ریزی دیکھ لی, اس شہر کے ہزاروں نوجوان بھیڑ چڑھ گئے اس ساری چیزوں کے, جس سے شہر گزرا ہے, عصبیت کے, لسانیت کے, ان چیزوں کے بھیڑ چڑھ گئے. اب یہ شہر متحمل نہیں ہو سکتا. بہت وقت آگے گزر گیا ہے, پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. ایسے حالات کے اندر یہ شہر بیئر نہیں کر سکتا. ہاں اگر کسی کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہے, متبادل موجود ہے, آپ کے پاس کوئی پروپوزل موجود ہے, آپ لائیے. جماعت اسلامی نے تو اس موضوع کے حوالے سے بھی, جو آپ نے ڈمپر, ٹینکر اور ٹرولر کی آپ بات کر رہے ہیں, جس سے پچھلے 2.5 مہینوں کے اندر 196 افراد اس شہر کے صرف ٹریفک کی زد میں آ کر جو ہے وہ اپنی جان اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار حکومت ہے, اس کی ذمہ دار پولیس ہے, ٹریفک پولیس ہے, کہ جس کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کرائے, جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روڈ سیفٹی جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کرائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. سر کوئی تو بولے گا نا اس پہ, کوئی تو احتجاج کرے گا نا, کوئی تو اس پہ جو ہے فائٹ کرے گا نا, اور جو فائٹ کر رہا ہے آپ لوگ اس کا ساتھ دیکھیں اس جو ڈمپر, ٹینکر اور ٹرولر کے جو مسائل ہیں, جس میں تقریباً 1/3 جو ہلاکتیں ہیں, جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان حادثات میں 2.5 مہینے میں, 196 واقعات میں سے 61 واقعات ہوئے ہیں جو ہیوی ٹریفک کے نتیجے میں ہوئے ہیں. سر 196 موتیں نہیں ہیں, وہ 196 خاندان ہیں. جی اس کے ہزاروں افراد بن جاتے ہیں, بچے بھی ہوں گے, ان کے والدین بھی ہوں گے, ان کے بیویاں بھی ہوں گی جو بیوہ ہوئی ہیں, وہ والدین ہوں گے جو بیٹوں سے محروم ہو گئے. سر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں اس شہر میں ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پچھلے سال آپ کے علم میں ہوگا 800 لوگ جان سے گئے ہیں پچھلے سال, اور 7,000 لوگ ہوئے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے شہر ہے کیا ہے, اس کا ٹریفک جو ہے وہ, اس کی ذمہ داری تو صوبائی حکومت پہ بنتی ہے, عائد ہوتی ہے. دیکھیں ایک پارٹی کیا کر سکتی ہے. جماعت اسلامی نے اس کے حوالے سے پورے شہر میں ہم نے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے ہم نے بینرنگ کی, اس کے حوالے سے ہم NHA میں جا کے ملاقات کی, ہم نے DIG ٹریفک سے ملاقات کی, ہم نے IG سے ملاقات کی. جب ٹرانسپورٹ کے وزیر صاحب نے کال کیا ہم وہاں بھی گئے تاکہ ہم اپنا مقدمہ ہر جگہ رکھیں. ہم نے اس حوالے سے پروپوزل دیا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں, آپ مسائل کیا کوئی حل پیش کر رہے ہیں, یا صرف پوائنٹ اسکورنگ کا کام ہے, یا پھر صرف آگ لگانے کا کام ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے تو پروپوزل پیش کیا, ہم نے کہا کہ قوانین پر عمل درآمد کرائیں. آپ نے خود جو قانون بنایا ہے کہ رات 11 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہیوی ٹریفک شہر میں آئے گا اور شہر کے اندر موو کر سکتا ہے, ڈمپر موو کر سکتے ہیں, ٹرول موو کر سکتے ہیں. آپ کرائیے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرواتے؟ آپ اس بات پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرواتے کہ یہ ٹریفک قوانین پر جو عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا اس کی ذمہ داری ٹریفک پولیس کی ہے نا, کہ ٹریفک پولیس اس
ساری چیزوں کی روک تھام کرے. کیوں جو ہے وہ انڈر ایج لوگ ہیوی گاڑیاں چلاتے ہیں, کیوں ان کے پاس جو ہے لائسنس موجود نہیں ہوتا, کیوں ان کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہوتا, اس کو کون روکے گا؟ تو حکومت روکے گی نا. ہر آدمی تو قانون ہاتھ میں نہیں لے گا. ہر آدمی قانون ہاتھ میں لے گا تو کیا ہوگا اس کے نتیجے کے اندر؟ اس کے نتیجے میں انریسٹ پیدا ہوگا. تو ہم تو نہیں چاہتے. ہم نے پروپوزل پیش کیا کہ ناردرن بائی پاس موجود ہے. ناردرن بائی پاس کس مرض کی دوا ہے؟ یہ M10 کے نام سے ہے, جو M10 کو M10 M9 سے جا کے ملتا ہے, اور یہ سپر ہائی وے پہ جا کے ملتا ہے. آپ M10 کو جسے NHA کہتے ہیں, NHA کے تحت ہے, جو ناردرن بائی پاس ہے, اس کو آپ فلی ایکٹیویٹ نہیں کرتے. وہاں آپ ہیوی ٹریفک جو ماڑی پور سے نکلتا ہے, جو سائٹ ایریا سے نکلتا ہے, وہاں لے کے کیوں نہیں جاتے آپ؟ یہ پورے شہر سے, ناظم آباد سے, لیاقت آباد سے اور فیڈرل ایریا سے گزر کے جاتا ہے. پھر حادثات تو ہوں گے نا, اس کے نتیجے کے اندر خرابی تو پیدا ہوگی نا. یہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے, یہ وزیر ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جائے اور کراچی کے لوگوں کو کی اس عذاب سے جان چھڑائی جائے جس میں کراچی کے شہری مبتلا ہیں. اور ساری بات ایک آدمی کا جانا ایک آدمی کا جانا نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. ایک آدمی 5-6 لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں, اس کی فیملی کے دیگر ممبران ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی آدمی چلا جائے, کیا گزرتا ہے اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ. ان سارے حالات تھے. اور ایک مسئلہ نہیں ہے اس شہر کا, شہر کے بے شمار مسائل. آپ دیکھیں لہری ایکسپریس پہ 30 روپے اس کا ٹول تھا, 3 مہینے میں 60 روپے کر دیا گیا. آپ دیکھ کیا رہے ہیں شہریوں کو. ہم نہیں کہتے آپ ہیوی ٹریفک چلائیں, یہ ہیوی ٹریفک کے لیے نہیں ہے لہری ایکسپریس پہ, لیکن آپ چھوٹی گاڑیوں کے لیے بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کا ٹول کم کرتے. سر ٹول کی بات آپ نے کر دی. ٹول پہ تو وہ جائے گا جس کے پاس گاڑی ہوگی 4 پہیوں والی. سر جو چینی خرید رہا ہے وہ چینی 180 ہو گئی سر, وہ 30 روپے اس کو ایکسٹرا دینے پڑ رہے ہیں. دیکھیں ہم یہ مسئلے تو سر پہلے ایڈریس ہو جائے, پھر تو ہم ٹول. دیکھیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس شہر کے اندر آپ ڈمپر, ٹرولر اور ٹینکر تو ایک طرف رہ گئے. شہر کے لیے آپ کو پتا ہے سواری کون سی ہے؟ لگژری سواری ہمارے نہیں ہے. لگژری سواری چنچی ہے شہر کی. کراچی کو ان ظالم حکمرانوں نے, اس کی ذمہ داری MQM, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر ہے. ان حکمرانوں نے کراچی کو چنچی میں پہنچا دیا ہے. وہ شہر جہاں ٹرام چلا کرتی تھی, وہ شہر کہ جہاں جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ ہوتی تھی, جہاں ٹرین موو کرتی تھی 800,000 لوگوں کو لے کر, آج پورے شہر کے اندر جگہ جگہ چنچیاں ہیں. چنچیوں کا شہر بن گیا. اور یہ لگژری سواری ہے ایک عام آدمی کی. اس شہر کے اندر 60% سواریاں یا 60% جو ہے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اسکوٹریں ہیں جو نوجوان استعمال کرتے ہیں. یہ ہے شہر کی صورتحال. یہاں پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں. پھر ظاہر بات ہے, بات ہوگی تو پھر انہی لوگوں کی بات ہوگی نا, کہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں اس شہر کے اندر. ماس ٹرانزٹ ختم, ٹرین ختم, ہر 2 سال بعد جو ہے کبھی شیخ رشید صاحب افتتاح کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور شوکت عزیز صاحب نے افتتاح کیا, پھر شیخ رشید صاحب نے افتتاح کر دیا. ہر مرتبہ افتتاح کر رہے ہیں, ہر دفعہ اعلانات ہو رہے ہیں, وعدے ہو رہے ہیں, دعوے ہو رہے ہیں, لیکن شہر کو تو کچھ نہیں مل رہا. سر گرین لائن ہے نا یہاں پہ چل رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ حکومت سندھ ریڈ لائن بنا رہی ہے سر, اور کتنے زور و شور سے بنا رہی ہے. انڈر پاسز بن رہے ہیں سر کریم آباد کا, جو کہ ٹریفک کو کتنا بڑا فلو مل جائے گا. سر ترقیاتی کام تو گورنمنٹ سندھ کر رہی ہے, پھر تنقید کہاں بنتی ہے؟ آپ تو اس تعمیر کے ترقی کے سفر کو بلا وجہ کرٹیسائز کرتے کہ میں کریم آباد سے شروع کرتا ہوں. اسلام آباد میں ابھی 3 انڈر پاس بنے اور 72 دن میں 3 انڈر پاس بنے. ان کی کنیکٹنگ سڑکیں 14 کلومیٹر پر مشتمل تھیں. 72 دنوں میں وہ انڈر پاس کمپلیٹ ہو گئے. کراچی کا کریم آباد انڈر پاس, پہلی بات ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ وزیر بلدیات سے پوچھ لیجئے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. KDA کے تحت بن رہا ہے. اس کی ابتدائی کاسٹ 1.35 بلین تھی, 1.35 ارب روپے. اب پتہ ہے آپ کی کاسٹ 3.85 بلین اسی کاسٹ ہو گئی ہے, 3 ٹائم اسی کاسٹ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ بننے کا نام نہیں لے رہا اور نہیں بنے گا. یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, ان کو گورننس نہیں آتی, ان کو بنانا ہی نہیں تھا یہاں. اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ پنجاب میں جو پروجیکٹ ہیں وہ 72 دنوں میں مکمل ہو رہے ہیں, اور یہاں 2 سال کا یہ پروجیکٹ تھا, جون 2025 میں مکمل ہونا تھا. ابھی تک صرف جو ہے وہ 35% کام ہوا ہے, اور اگلے 2 سال تک بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جس طرح کی یہ صورتحال ہے. اور ہزاروں لوگ متاثر ہیں. رمضان کا یہ مہینہ ہے, اس مہینے میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ ہزاروں دکانیں ہیں وہاں, ہر دکان پہ کام کرنے والے 4 سے 5 لوگ موجود ہیں, ہر فرد کے ساتھ وابستہ 5-6 لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہاں سے انکم ہوگی جب پوری سڑک کریم آباد کی سڑک کھود کے ڈال دی گئی ہے انڈر پاس کے نام پر, پچھلے 2 سال سے کھودی ہوئی ہے, کس طرح کاروبار چلے گا؟ تو یہ صورتحال ہے جو
جس سے سندھ حکومت جو ہے وہ ایک طرح کا سانپ بن کر بیٹھ گئی ہے وسائل پر. ایسے پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے. گرین لائن 2016 میں سے کام کا آغاز ہوا, 2022 میں مکمل ہوئی. وفاق کا پروجیکٹ تھا, ادھورا چھوڑ دیا گیا 2022 میں. 3 سال مکمل, 3 سال گزرنے کے باوجود بھی آج یہ نمائش سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے. سر مگر شہری مستفید تو ہو رہے ہیں نا, 50 60 70 روپے پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں اپنی منزل. وہاں کے بائیکر میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں آگے بولٹن تک, 100 روپے میں ان کا آنا جانا ہو جاتا ہے سر ایک طرف کا. دیکھیں 100 روپے بھی معنی رکھتے ہیں نا ایک طرف کا آنے جانے کا. اس کا مطلب ہے 200 روپے میں سفر ہوگا آنے جانے کا. اور اس کی جو صورتحال ہونے جا رہی ہے, 10 مارچ کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب جو صورتحال لگ رہی ہے چنچی سے زیادہ صورتحال خراب ہوگی اس کی. جو گرین لائن 80 بسیں چل رہی ہیں, آپ بسوں میں بھی اضافہ نہیں کر سکے. پہلے دن 80 بسیں آئی تھیں 2022 میں, اور آج 3 سال گزرنے کے باوجود بھی 2025 میں 80 بسیں ہیں. لوگ کھڑے ہو کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. یار آپ گرین لائن آپ نے دی ہے, 100 روپے آپ لے رہے ہیں, 80 روپے آپ لے رہے ہیں, یا ڈسکاؤنٹ کر کے 55 روپے آپ کر دیتے ہیں. چلیں آپ نے یہ احسان کیا ہے, لوگوں کے وہی لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو لگا رہے ہیں آپ, تو 55 روپے بھی اگر ہیں تو آپ مجھے بتائیے لوگ کھڑے ہو کے سفر کریں گے سرجانی ٹاؤن سے لے کے نمائش تک جو ہے وہ, یہ آپ نے کیا ہے. اسی طرح اورنج لائن کے نام پر آپ نے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. پیپلز پارٹی نے فراڈ کیا ہے. وہ پروجیکٹ 2 ارب روپے میں کمپلیٹ ہوا, 3.88 کلومیٹر پہ مشتمل ہے وہ. اس میں سے 1.7 کلومیٹر تو بنارس کا پل ہے جس پہ گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, موٹر سائیکلیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کوئی ایسی بی آر ٹی ہے کہ جس کے اندر دروازہ کھل رہا ہو, گاڑی باہر نکل رہی ہو, دوسرا دروازہ کھل رہا ہو, ٹریفک روکا جا رہا ہو, وہ بس جو ہے وہ دوسرے ٹریک پہ ڈالی جا رہی ہو, تو اورنگی ٹاؤن میں تو وہ جاتی نہیں ہے, 5 نمبر سے گھوم کے آ جاتی ہے. اور ٹوٹل 20 بسیں ہیں. آپ کو پتہ کتنے مسافر ہیں؟ 2000 مسافر ہیں جو اس میں پورے دن میں سفر کرتے ہیں. 20 بسوں میں اورنگی تو آبادی ہی 50 60 70 لاکھ سے زیادہ ہے جی, تو 2000 افراد سفر کرتے ہیں. لوگ اس میں سفر کرنا پسند نہیں کرتے. اس لیے پسند نہیں کرتے کہ اس سے بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ چنچی میں وہ سفر کر لیں گے, کم پیسے دے کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. وہ پتہ چلا 4 کلومیٹر کا سفر ہے, اورنگی 5 سے لے کر وہاں تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. ریڈ لائن لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اس ریڈ لائن نے لوگوں کی زندگیوں کے لیے سرخ لکیر بن گئی ہے. سنے کرائے بھی ڈبل ہو گئے. کرائے کے گزشتہ کر ریڈ لائن ابھی شروع ہی نہیں ہوئی نا ریڈ لائن, کیونکہ ریڈ بسیں ہماری چل رہی ہیں. دیکھیں 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے ریڈ لائن بی آر ٹی ریڈ لائن, ایک ہے ریڈ بسز. یہ ہم انہیں کا ذکر کر رہے ہیں. ریڈ بسز کے کرائے انہوں نے بڑھا دیے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی اس پر بڑھانے کی؟ کیونکہ وزیر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں کہ ہم مزید منصوبے لائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ پنک بسز کا بھی منصوبہ لائیں جس کے اکثر خواتین ڈرائیور ہیں. کو تو آپ کو سراہنا ہی پڑے گا. ہر کچھ دنوں بعد منصوبوں کا اعلان ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے ڈبل ڈیکر لے کر آئیں گے. ارے بھائی آپ سنگل بس تو چلا رہے ہیں آپ شہر کے اندر. اس وقت آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ شہر میں 400 بسیں ہیں ٹوٹل, جن میں سے بی آر ٹی کے ساتھ چلنے والی گرین لائن کی 80 بسیں, اورنج لائن کی 20 بسیں, 100 بسیں یہ ہو گئی ہیں. پورے شہر میں 3.5 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے, جہاں کے 50% لوگ شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ صبح میں موو کرتے ہیں, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے آفیسز کے لیے. لوگ شہر کے پرانے مرکز جاتے ہیں, اولڈ سٹی ایریا, ٹاور, بولٹن مارکیٹ جاتے ہیں, اور صرف 300 بسیں ہیں. بقیہ پرائیویٹ بسیں ہیں. سب بھی ملا لیں تو کراچی میں 1100 بسیں چل رہی ہیں اس وقت. پورا شہر چنچیوں کے حوالے ہے. بدترین مینجمنٹ ہے, جگہ جگہ چوک چوراہوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. 17 سال میں آپ نے 300 بسیں دی ہیں, تو آپ کیا تیر مار لیں گے مزید؟ آپ ڈبل ڈیکر کی بات کر رہے ہیں, آپ سے بس چل کے نہیں دے رہی, اور اگر آپ کچھ لے کر آ رہے ہیں تو آپ احسان نہیں کر رہے. اس پر شہر کو بلا مبالغہ 10,000 بسوں کی ضرورت ہے. پونم صاحب, ایک بڑا مشہور شعر ہے, آپ نے ڈیفینیٹلی اس کو پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, اور ہم سب اس سے بچپن سے واقف ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, دریا نیل سے لے کے کعبہ خاک کاشگر تک. اگر میں غلط نہیں تو نیل کی عیسائی سے لے کر کعبہ خاک کاشگر تک. سر کاشگر جو ہے وہ چین کا ہی حصہ ہے, اور چین کے صوبے زنجیان کا غالباً یہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے, جہاں تک اس شعر میں علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے. آپ لوگ بات کرتے ہیں کشمیر کی, آپ لوگ بات کرتے ہیں فلسطین کی, مگر اس زنجیان صوبے کے اندر جو ایک مسلم کمیونٹی جس کو یوگر کہتے ہیں, ان پہ مظالم ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی نے آج تک اس پہ بات نہیں کی, اس پہ آواز نہیں اٹھائی. کیا وجہ ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہیں آپ کے بھائی؟ دیکھیے جماعت اسلامی ہر اس موضوع پہ آواز اٹھاتی رہی ہے کہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو. پوری دنیا کے اندر دیکھیں, برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوا, جماعت اسلامی آواز اٹھاتی ہے. اور دیکھیں
بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ لاؤڈلی بات کرتے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جن کو آپ ڈپلومیٹ مسلمان پہ کو آپ ڈپلومیٹوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کو چھوڑ دے، ان کو مجبوری کے طور پہ رکھا جا رہا ہے، سینٹرز کے اندر ان کو فورس کیا جا رہا ہے. آپ دنیا کا میڈیا اس پہ، غیر مسلم میڈیا آواز اٹھا رہا ہے اور آپ بات نہیں کرتے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ترجمانی کی بات کرتے، ایک صفحے پہ لانے کی بات کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی اس پہ بات نہیں کر رہی. دیکھیں جماعت اسلامی سب سے زیادہ اگر بات کرتی ہے تو ملت کے ایشوز پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو جماعت اسلامی بات کرتی ہے، امت کے ایشوز پر جماعت اسلامی بات کرتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کانٹا کسی اور کو چبھتا ہے تو درد ہمارے دل کے اندر، یہ تو ایک مومنٹ کی مثال ہے نا کہ وہ ایک آپس میں لنکڈ ہے، ہمارے دل کے اندر محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ کاشغر میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ غزہ کے اندر ہو، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو، چاہے وہ برما میں بہنے والا ہو خون ہو، ہمارے دل کے اندر اس کی کسک محسوس ہوتی ہے. اور جہاں جہاں جس انداز میں ہمیں بات کرنا ہے ہم اس انداز میں الحمدللہ جماعت اسلامی پوری طرح، چاہے وہ ڈپلومیٹکلی ہو. دیکھیں نا جماعت اسلامی ہے، بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر ہم لوگوں کو مجتمع کرتے ہیں. ابھی 7 اکتوبر کی بات ہے، غزہ کے مسئلے پہ ہم نے سب پارٹیوں کو جمع کیا، چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹیاں ہوں، یہ سب کا کامن ایشو ہے نا بیت المقدس. تو ہم نے اس ایشو پہ جمع کیا، بیت المقدس کے ایشو پر جو ہے وہ، اور یہ ہمارا قبلہ اول ہے. تو ہم نے اس میں مسلم لیگ نون بھی تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، سب لوگ موجود تھے. ہم نے اپنی بات کری پوری، ہم نے حکومت کو کہا کہ آپ یہ بلائیے، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ اس پہ سب کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، سب اپنی بات کریں گے. الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنا پورا مقدمہ لڑا. تو یہ جو پورے موضوعات ہیں اس کے اندر ہم کسی نہ کسی دائرے میں کسی نہ کسی طرح ہم اپنی بات کرتے ہیں اور پوری امت کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں. مگر سر بات یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بعض دفعہ ڈپلومیٹک ذرائع سے، بعض دفعہ اوپن ہو کے، تو سر یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو اگر آپ سب کے لیے ایک رویہ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں وہاں کا مسلمان بھی آپ کو دعا ہی دے گا. دیکھیں آپ نے ابھی بات کری مثال کے طور پہ کہ ویسٹ اس پہ بہت بات کرتا ہے، آپ دیکھ لیجیے سارا انٹرنیشنل میڈیا ویسٹ اس پہ بہت بات کرتا ہے، اور اسی طرح برما کے ایشو پہ بھی ویسٹ بہت بات کرتا ہے. 2-3 ایشوز ایسے ہیں جن پہ ویسٹ بات کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے ویسٹ غزہ کے حوالے سے غزہ کے مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں کر رہا؟ سب سے بڑا پروٹیسٹ سر یو کے میں ہوا ہے، پاکستان سے زیادہ وہاں پہ لوگ موجود تھے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا، عوام جو ہے وہ یو کے کی عوام ہو یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹ کی عوام ہو، یہاں تک کہ ان کی جامعات ہوں، جامعات کے اندر نو ڈاؤٹ جتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہاں کے لوگوں نے طلبہ نے احتجاج کیا ہے، یہ تو ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن ان کی حکومتیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، تھکتی نہیں ہیں. اب کل ہی کی بات ہے نا کہ ٹرمپ نے انڈوز کیا ہے، کل جو غزہ پر سحری کے اوقات بم برسائے گئے، 400 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں میجورٹی بچوں کی اور خواتین کی شامل ہے. اور اسرائیل کا وزیراعظم کہتا ہے بہت فخر کے ساتھ کہ اس کو جو ہے وہ ٹرمپ کی جو ہے آشیرواد حاصل ہے. یہ ہے آپ کی انسانی حقوق، یہ آپ کی ہیومن رائٹس ہیں. آپ تو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے تھے، تو آپ کو یہاں مسلمان نظر نہیں آ رہے، آپ کو فلسطین کے، آپ کو کشمیر کا مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہو، ایک قوم کو اس کی سرزمین سے نکال دیا جائے، اس کو خیموں پہ رہنے میں مجبور کر دیا جائے، اور جب وہ آواز بلند کرے تو اس پہ بمباری کی جائے، ان کو اپنے گھروں سے نکالا جائے؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک سال کے اندر 60,000 لوگ، 50,000 تو آفیشل ہیں اور جو ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں وہ علیحدہ ہیں، 24 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے دربدر ہوں، 85% غزہ کے آبادی کو ملیا میٹ کر دیا جائے. تو یہ سچویشن ہے جس پر دیکھیں نا ویسٹ کے حکمران تو آواز نہیں اٹھاتے. اس پہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ مغرب کے حکمران کیوں برطانیہ بات نہیں کرتا؟ آپ کو مخصوص انداز میں، اچھا وہ بھی کنفلکٹ ہوتا ہے، آپ چائنا کے حوالے سے بات کریں گے، آپ برما کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آپ کا کنفلکٹ ہے نا، آپ کا ٹکراؤ ہے نا. آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کے موضوع کو اٹھایا جائے، وہاں کے مسئلے کو زیادہ جو ہے نمایاں کیا جائے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے. آپ غزہ کے لوگوں کے مسئلے کو نہیں اٹھائیں گے. غرب اردن کے اندر آج بھی ویسٹ بینک کے اندر جس طرح ڈیمالش کر دی گئی ہیں آبادیوں کی آبادیاں، سیٹلرز کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے، یہ ان کا حق ہے. ان کو تو جا کے امریکہ میں آباد کرنا چاہیے. امریکہ ان کو آباد کر لے نیو یارک کے ساتھ، کیوں نہیں کرتا آباد؟ کیا اس کے لیے فلسطین کی سرزمین ملی تھی جو ہمارا قبلہ اول ہے، جو مسلمانوں کا جہاز، ہمارا دینی اور ایمانی رشتہ ہے. یہ صرف زمانی وہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا رشتہ ہے ان فلسطین سے جو ہے وہ. تو یہ ساری سچویشن ہے جس کے اندر پوری امت گزر رہی ہے. کہاں کس موضوع پہ لاؤڈلی بات کرنا ہے، کہاں کم بات کرنا ہے، کہاں زیادہ بات کرنا ہے، ساری باتیں اس پہ ہم
کیس ٹو کیس ہم چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. بعض چیزوں کے اندر ظاہر بات ہے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن دیں, اپنی بات کریں, زیادہ لاؤڈلی بات کریں, تاکہ اس کے نتیجے کے اندر کم از کم مظالم کا خاتمہ تو ہو سکے. اسی لحاظ سے ہم جو ہے وہ اپنی پوری پالیسی بھی بناتے ہیں, پلاننگ بھی کرتے ہیں, اور کیس ٹو کیس ہم الحمدللہ چیزوں کو لے کر ٹیک اپ کر رہے ہیں. سر 2024 کے الیکشنز بڑے مشہور ہیں اور بڑے تاریخی واقعات اس پہ دیکھنے میں آئے. اس کے اندر آپ نے بھی قومی اسمبلی کی سیٹ NA 247 سے کنٹیسٹ کیا, اور سر اس کے حوالے سے بہت سے تحفظات اب بھی تک ہیں. ان سارے معاملات پہ کچھ لب کشائی کیجیے. دیکھیے, یہ جتنی اسمبلیاں ہیں, قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو, بالخصوص میں کراچی کا تذکرہ کروں گا. کراچی میں 100% جعلی مینڈیٹ ہے. 100% کس کا مینڈیٹ 100% جعلی مینڈیٹ ہے. یہ مینڈیٹ یا تو PTI کا تھا یا جماعت اسلامی کا تھا. یعنی کہ آپ سمجھتے کہ آپ سیکنڈ نمبر پہ تھے؟ نہیں, یا تو PTI کا تھا یا جماعت اسلامی کا تھا. جماعت اسلامی بھی اس میں, جماعت اسلامی نے بھی بعض سیٹیں جیتی ہیں اور بعض سیٹیں PTI نے جیتی ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جن کو 2000 ووٹ ملے, جن کو 3000 ووٹ ملے, جن کو 3500 ووٹ ملے, 3.5 کو 35,000 کر دیا گیا, 10,000 کو 1 لاکھ کر دیا گیا, 2,000 کو 20,000 کر دیا گیا, اور فارم 47 کے ذریعے جعلی مینڈیٹ, دھوکے, فراڈ کے ذریعے لوگوں کو مسلط کیا گیا. اور اندازہ لگائیے کہ MQM جس کو لوگوں نے ٹوٹلی مسترد کر دیا, اس کو 15 قومی اسمبلی کی نشستیں تھما دی گئیں. پیپلز پارٹی جس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کراچی کی 7 نشستیں اس کو مل جائیں گی قومی اسمبلی کی, اس کو 7 نشستیں دے دی گئیں. تو 22 نشستوں کو اس طرح آپ نے جو تقسیم کر دیا. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے ساتھ بھی آپ نے یہ کیا. تو یہ فراڈ پہ مشتمل اسمبلیاں, دھوکے کے ذریعے جو ہے وہ منتخب ہونے والے لوگ, ہونا یہ چاہیے کہ فارم 45 کے ذریعے فارم 45 جو ہے وہ اوپن کیے جائیں. جو لوگ فارم 45 پہ جیتے ہیں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے, اور یہ اس طرح کا کھیل جو ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو لانا, ان کے ذریعے جو ہے وہ مینورنگ کرنا, ان کے ذریعے جو ہے وہ حکومتوں کو چلانا, یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. سر یہ ہونا تو بہت کچھ چاہیے, ہم بھی یہ کہتے ہیں, آپ بھی یہ کہتے ہیں, مگر بات یہ پریکٹیکل اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, قانونی جدوجہد کیا کر رہے ہیں؟ تسلیم تو کر ہی لیا نا آپ نے بالآخر ان کو اپنا, اور کابینہ میں بھی آ کے بیٹھ گئے, انہی کے پاس داد رسی کے لیے جا رہے ہیں, انہی کے پاس مسائل کے لیے جا رہے ہیں جن سے آپ کو شکوہ ہے. دیکھیں, ہم تو کابینہ میں موجود نہیں ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کابینہ میں بھی آ سر آپ کے حافظ نعیم صاحب نے سیٹ چھوڑ دی اپنی, جو کہ آپ کے بقول جو وہ دی گئی, دیکھیں یا وہ جیتے تھے. دیکھیں ہم تو کابینہ کے اندر موجود نہیں ہیں, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو جب علم میں آیا کہ یہ نشست ہم نے نہیں جیتی, غلطی نہیں, کوئی ایک مثال لا کے دکھا دیجئے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یار یہ نشست میری نہیں ہے, یہ مجھے قبول نہیں ہے. کوئی ایک مثال لا کے دکھا دیجئے سیاست دانوں کو. یہاں تو لوگ UC کیا وارڈ بھی اگر جیت جائیں دھوکے بازی سے, ووٹ بھی وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کیا کراچی کی آواز اگر سندھ اسمبلی میں موجود ہوتی حافظ نعیم کی صورت میں, تو کیا وہ کراچی کا مقدمہ, کراچی کے شہریوں کی بات زیادہ مؤثر انداز میں نہیں کر سکتے تھے, بجائے اس کے کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ کے اپنی سیٹ چھوڑ کے گئے؟ ڈو یو تھنک اٹ واز اے وائز ڈیسیژن سر؟ یس, دس از وائز ڈیسیژن. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کراچی کی آواز تو الحمدللہ ہم 2024 کے الیکشن, اگر ہم اس الیکشن کے اندر حافظ صاحب کو یہ نشست نہیں ملی, اس سے پہلے بھی حافظ صاحب کراچی کے شہریوں کا اگر کوئی مقدمہ لڑ رہا تھا تو حافظ نعیم الرحمان لڑ رہا. دیکھیے فارم 45 پہ جو نشستیں ہمارے پاس, جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں, ہم آج بھی فارم 45 کے ذریعے ہم ہائی کورٹ گئے, ہم سپریم کورٹ گئے, اور الیکشن کمیشن گئے, اور الیکشن کمیشن کے بعد آج بھی ہم اس کو ٹریبونل میں فائٹ کر رہے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو نشست ہماری ہے ہی نہیں, تو ہم کس طرح یار یہ تسلیم کر لیں کہ وہ نشست ہماری ہے؟ یہ تو ویسی ہی بات ہے کہ جس طرح MQM جس کو ایک نشست نہیں ملی وہ آج 15 نشستوں پر براجمان ہے. صوبائی اسمبلی کے اندر انہوں نے 25 نشستیں, اور جو ہے وہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں 11 نشستیں وہ پکڑ لیں آپ نے. تو مجھے بتائیے یہ دھوکے بازی کا نظام, یہ فراڈ, یہ دھوکے بازی, یہ کب تک چلے گی؟ کہیں شفافیت ہے, کہیں ٹرانسپیرنسی ہے؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں جو ہمارا حق ہے ہمیں دے دیجئے. ہمیں ایک ووٹ زیادہ نہیں چاہیے اور ایک ووٹ کم نہیں چاہیے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں, اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ جو چیز میری ہے ہی نہیں تو میں کیسے قبول کر لوں؟ جو آپ بقیہ لوگوں کو آپ نے دی ہے, لوگوں کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کر, اور بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے. یہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے, جن کا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ MQM بات کرتی ہے کہ عوامی ان کے پاس جو ہے وہ عوام نے مسترد کردہ لوگ ہیں عوام کے. یہ ان کو 2-2 3-3 ہزار ووٹ ملے ہیں, سب مل کر بھی
لاکھ سوا لاکھ سے زیادہ ووٹ نہیں ہیں ان کے، اور ان کو 15 نشستیں دے دی گئی ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ چیز، اگر یہ اس چیز کا نام جمہوریت ہے، یہ چیز ہے، تو کم از کم ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے. سیاست ٹرانسپیرنسی کا نام ہے، سیاست لوگوں کے مسائل حل کرنے کا نام ہے، سیاست امانت اور دیانت کے ساتھ لوگوں کے معاملات کی اصلاح کا نام ہے، سیاست لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کا نام ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا نام ہے، نہ کہ لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا. منم ظفر صاحب، آپ لوگوں نے بنو قابل لانچ کیا اور شاید اس کا چوتھا فیز اب آنے والا ہے. اس کے تحت ابھی تک کتنے نوجوان طلبہ تعلیم حاصل کر کے مارکیٹ میں اس وقت کمانے کے قابل ہو چکے ہیں، اور کتنے مزید طلبہ آپ اگلے فیز میں انرول کرنے والے ہیں؟ کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے بتا. دیکھیے، بنو قابل جماعت اسلامی نے اس کو لانچ کیا، الخدمت کے پلیٹ فارم کے تحت یہ چل رہا ہے، اور یہ کورس بنو قابل 1.0، 2.0، 3.0 یہ 3 کورسز مکمل ہو گئے ہیں. اس میں 48,000 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو پاس آؤٹ ہو کے نکل گئے ہیں، جن کو ہم نے آئی ٹی کی تعلیم دی ہے. انیشیلی ہمارے مراکز جو تھے وہ 20 مراکز تھے اور 10 کورسز تھے. آج یہ یعنی کہ 20 ڈفرینٹ مقامات پہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے. جی 20 مختلف مقامات پہ شہر کے تعلیم دی جا رہی ہے. 10 کورسز تھے. آج بنو قابل 4.0 میں الحمدللہ 28 مختلف پلیسز ہیں، مختلف مقامات ہیں، مختلف کورسز ہیں، اور 54 مختلف مقامات ہیں کہ جہاں ہم لوگوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو اس کے اندر رجسٹرڈ ہوئے. یعنی کہ ہم یوں کہہ لیں کہ بالا ہر ٹاؤن میں 2 مقامات کم از کم ایسے ہوں گے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے. جی 2 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں، یعنی 54 مقامات ایسے ہیں جہاں ہماری یہ کورسز بنو قابل 4.0 کی کورسز کا آغاز ہو گیا ہے. یعنی پہلا مرحلہ ہمارا رجسٹریشن کا ہوتا ہے، جس میں تقریباً 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹس نے رجسٹریشن کرائی ہے، جس میں طلبہ بھی شامل ہیں، طالبات بھی شامل ہیں. اس کے بعد ٹیسٹ کا مرحلہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کے مرحلے کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں، اور انٹرویوز کے بعد کلاسز کا آغاز ہوتا ہے. ہمارے تقریباً ہم نے 13 مقامات پہ مختلف شہر کے ہم نے یہ ٹیسٹ لیا. اس کے بعد انٹرویوز کا سلسلہ ہوا، اور 7 ایسے، جہاں 13 میں سے 7 ایسے ہیں کہ جن کے طلبہ جو تھے جنہوں نے رجسٹریشن کرائی تھی، ان کے کورسز کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. بقیہ 6 مقامات کے طلبہ جو ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد جو ہے وہ ان کورسز کا آغاز کر دیا جائے گا. اور ایک اندازے کے مطابق 60,000 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کورسز سے گزاریں گے. یہ 28 کورسز ہیں، جس کے نتیجے میں یہ طلبہ انشاءاللہ تعالی اپنے والدین کا سہارا بنیں گے. اور جب معاشرے کے اندر بےروی ہو، جب منشیات فروشوں کا دھندا ہو، جب نوجوانوں کے رگوں میں جو ہے وہ منشیات کا زہر گھولا جا رہا ہو، ایسے کے اندر نوجوانوں کا ہاتھ تھامنا، نوجوانوں کا سہارا بننا، اور ان کو معاشرے کے لیے قوت بنانا، اپنے والدین کا سہارا بنانا، الحمدللہ یہ کام ہم نے کیا ہے. اور یہ سارا کام ہم نے فری آف کاسٹ کیا ہے. ہم اسٹوڈنٹ سے کوئی چارج نہیں لے رہے اس کے، ہم فری آف کاسٹ یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی شہر کراچی کے نوجوانوں کو پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، ان کا مستقبل تابناک ہوگا. منم ظفر صاحب، آپ کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی رہا ہے. جمعیت کالجز کے اندر پورے پاکستان میں جامعات کے اندر بڑا ایکٹیو ہوتی ہے، مگر بعض لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جمعیت نے لڑائی جھگڑے کا بھی ایک کہہ لیجئے کہ وتیرہ اپنا رکھا ہے. کیا یہ بات میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں، الزام تو الزام ہوتا ہے نا، تو الزام کو تو الزام ہی رہنا چاہیے. یہاں تک کہ آپ کے کچھ ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بزور طاقت جامعہ کراچی سے نکال دیا گیا، اور پھر وہ پورے شہر میں پھیل گئے اور عوامی آواز بن گئے، عوامی قوت بن گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار جمعیت تھی. میرا خیال ہے اب یہ کہتے ہیں نا کہ بہت وقت گزر گیا ہے، پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا ہے، اب تو تعلیمی ادارے بھی نہیں رہے. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آپ جن تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ وہاں اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی. تو یونین سازی تو شاید اب بھی بہنے غالباً. جی اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھیں ایک زمانے میں. جب ظاہر بات ہے آپ جو کہتے ہیں نا صاف اور شفاف پانی کے سوتے جہاں سے وہ پھوٹتا ہے، اگر آپ اس پہ جو ہے اس کو بند کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر جو اسٹف نکلے گا اس کو جو ہے وہ اسٹف ایسا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوگی. آپ دیکھیں آج بھی کچھ پولیٹیشینز ایسے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ یونین سے نکل کر آگے بڑھے. آج یہ 1984 کے بعد سے یہ ساری اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگا دی گئی، جس کے نتیجے کے اندر پھر کیا ہوا؟ پھر تعلیمی اداروں کے اندر قوم پرست رجحانات رکھنے والے، لسانی رجحانات رکھنے والے طلبہ تنظیموں نے اس کے اندر وہاں پنپیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے ہم سب نے دیکھا. لیکن آج بھی الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان تعلیمی اداروں کے اندر بک فیئر ہو، مباحثے ہوں، تقاریر ہوں، اسی طرح
قرآن سرکلز ہوں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ روبرو ڈرامہ ہو، کراچی یونیورسٹی کے اندر بہت مشہور تھا یہ روبرو ایک ڈرامہ ہوا کرتا تھا، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے پلے کرتے تھے ہفتہ طلبہ کے موقع پر، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی ویران ہو گئے ہیں، حکومت کو کوئی سروکار نہیں ہے، سرکاری تعلیمی اداروں سے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 7.8 ملین اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے. سندھ حکومت کی نااہلی ہے کہ 7.8 ملین 78 لاکھ اسٹوڈنٹ تعلیمی اداروں سے باہر ہیں. اور وفاقی سطح پہ صورتحال یہ ہے کہ 2.62 ملین یعنی 2.62 بلین 2.62 کروڑ اسٹوڈنٹ جن کو تعلیمی اداروں میں بچوں کو ہونا چاہیے تھا، اسکول جانا چاہیے تھا، 5 سال سے 16 سال تک، وہ تعلیمی اداروں سے باہر ہیں. تو اصل صورتحال تو اس وقت یہ ہے کہ جن کو تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے تھا وہ بچے آج تعلیمی اداروں میں نہیں ہیں. اور جب یہ تعلیمی اداروں میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کن لوگوں کے ہاتھے چڑھیں گے؟ تو یہ تو ہمارے حکمرانوں کے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں. آپ قوم کے نوجوانوں کو، قوم کے بچوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کھلواڑ جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں. سر کراچی میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ 3.5 کروڑ کا مبیش آبادی ہے، اور اس کراچی میں بہت سا انفلکس غیر ملکیوں کا بھی ہے جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. اور ابھی پھر گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کہا ہے کہ ان کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے غالباً، اور اس کے تحت کہا ہے کہ ان کو یہاں سے انخلا کیا جائے. سر آپ اس موضوع پہ بڑا کم گفتگو کرتے ہیں، کیا آپ کی ہمدردیاں ان غیر ملکیوں کے ساتھ ہیں یا کوئی مفاد پس پشت ہے؟ دیکھیں، پہلے تو حکومت یہ بتائے کہ کراچی کی آبادی اس نے کتنی شو کر نوٹیفائی کری ہے. یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، اس نے کراچی کی آبادی کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کراچی کی پیٹھ میں چھرا گھوپا ہے. کراچی کی آبادی بلا مبالغہ 3.5 کروڑ آبادی ہے. سارے بیرومیٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ آبادی اس سے کم نہیں ہے، لیکن آبادی کتنی شو کی گئی ہے اور یہ نوٹیفائی کیا گیا. ان ساری پارٹیوں کے اس پہ دستخط موجود ہیں. مراد علی شاہ صاحب کے دستخط موجود ہیں، CM موجود ہیں. یہ ساری وفاق کی پارٹیاں ہیں. 2.3 کروڑ آبادی. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آبادی کتنی ہے. یہ آبادی آج تک آپ اس کو جو ہے وہ اس پہ وہ نہیں کر سکے. آپ دوسری کمال فاروق ستار صاحب کہتے ہیں ہم نے لوگ بازیاب کرائیں، اس آبادی کو ہم نے بڑھوایا ہے. وہ تو کم دکھا رہے تھے، یعنی کہ وہ اس کو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں اس بات کا. دیکھیے 1998 میں جو آبادی دکھائی گئی 1.61 کروڑ، جس میں 1.49 کروڑ شہری آبادی تھی اور جو نواح کی آبادی ہے وہ 12 لاکھ آبادی تھی، وہ دکھائی گئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آبادی جو ہے وہ پچھلے 4 سال کے اندر 5 سال کے اندر جس مردم شماری پہ اتنے اعداد ہوئے اس کے بعد آبادی کتنی ہو رہی تھی؟ کیا کم ہو رہی تھی آبادی جو انہوں نے بڑھا لیا؟ بھائی اتنا تو ہوتا ہی ہے نا کہ آبادی 1.61 کروڑ سے اگر 2 کروڑ 3 لاکھ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس آبادی کو کراچی کے شہریوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. اب جب آپ کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہوں گے، آپ کو تو 2 کروڑ 3 لاکھ افراد کے لحاظ سے وسائل ملیں گے، آپ کو تو 3.5 کروڑ آبادی کے لحاظ سے وسائل بھی نہیں ملیں گے. جب آپ کو وسائل نہیں ملیں گے تو آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ آپ نے 1.5 کروڑ آبادی کم شو کر دی. دوسری بات، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ غیر ملکی، مطلب اس میں دیکھیں افغانستان کے لوگ ہیں، بنگالی اسپیکنگ لوگ ہیں، برمی ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی آ کے یہاں شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ان کو کسی قاعدے ضابطے کا پابند کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری تو نہیں ہے، میری ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا کہ جو حکمران طبقہ ہے کہ اگر کسی خاص حالات کی وجہ سے یہ لوگ یہاں آئے تھے. دیکھیں بنگال تو پاکستان، بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان جب تھا تو بنگلہ دیش تو پاکستان کا حصہ ہی تھا نا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے یہاں رہتے تھے، بنگالی بولتے تھے، ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں، کل بھی تھیں آج بھی ہیں. اگر وہ بنگالی بولتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ یہاں رہتے ہیں، بنگالی اسپیکنگ ہیں، یہاں رہتے ہیں. پاکستان تھا نا یہ. یعنی کہ آپ ان لوگوں کو بھی چاہتے ہیں پاکستان میں رہنے دیے جائے جو کہ غیر قانونی طور پہ آئیں. نہیں، میں ضرور سمجھا. نہیں، دیکھیں میں بنگالی ڈیفرنٹ ہے. مشرقی پاکستان تو پاکستان کا حصہ تھا نا، مشرقی پاکستان تھا نا جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا. تو بنگالی بھی پاکستان کے شہری تھے نا. 1971 سے پہلے پاکستان کے شہری تھے. یہ یہاں رہتے تھے، مغربی پاکستان میں رہتے تھے، تو آج بھی رہتے ہیں وہاں. لیکن جس طرح افغان خیمہ بستیاں ہیں یا دیگر بستیاں ہیں، اس کو قاعدے ضابطے کا پابند ہونا چاہیے اور حکومت ایسے اقدامات کرے کہ جن کے ذریعے ان کو بآسانی یہاں سے ہجرت کا موقع ملے، یہ اپنے گھروں کو جائیں. اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں جو کسی وجہ سے دیکھیں نا، وہ تو پورا ایک رشیا وار تھی جس کے نتیجے میں یہ لوگ آئے.
پہلے پشاور آئے, وہاں رجسٹرڈ ہوئے, اس کے بعد پورے ملک کے اندر گئے, یہ کاروبار چلا رہے ہیں, کاروبار کے اندر اچھا خاصا یہ لوگ آگے ہیں بہت سے کاروبار کے اندر. تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے سارے لوگ جو وہاں سے آئے تھے مائگریٹ کر کے, ان کو احسن طریقے سے, جب آپ نے اتنے عرصے مہمان نوازی کی ہے تو آپ مزید ان کو اچھے طریقے سے یہاں سے رخصت کریں. یعنی کہ آپ اس بات کو سپورٹ جی، کرتے ہیں کہ غیر ملکی جو کہ ناجائز طور پہ یہاں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کو جانا چاہیے, چاہے وہ افغانی ہو, برگوئی بھی ہو, غالی ہو, یا کوئی بھی قومی سلوک, سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ہو اس کو جو ہے وہ ان کے ملک جو ہے وہ بھیجا جائے اس کو. محمد ظفر صاحب, آج کی اس گفتگو کے ساتھ ہم نے یہ جانا کہ جماعت اسلامی شہر کے لیے پرعزم بھی ہے, جوان بھی ہے, تر و تازہ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ثابت قدم بھی ہے. آپ اس شہر کے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں جو ہم سب کے لیے مشعل ثابت ہو سکے اور اس نوجوان قوم کو کوئی اچھی سی راہ دکھا سکے؟ دیکھیے, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو ہمیں اس شہر کے نوجوانوں کے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے, آپ کے اندر عزم موجود ہے, آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ ستاروں پہ کمند ڈال سکتے ہیں. اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق آپ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنا سکتے ہیں, اور یہ پوٹینشیل پوری طرح شہر کراچی کے نوجوانوں کے اندر ہے. اس لیے شہر کراچی کے نوجوانوں کو لیڈ کرنا پڑے گا, شہر کراچی کے نوجوانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر آگے بڑھے گا تو آپ دیکھیں پورا پاکستان آگے بڑھے گا. اس شہر کے اندر جتنا پوٹینشیل موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے پاکستان کو آگے بڑھا سکتا ہے, اور یہ میرا یقین ہے پورا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی شہر کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے, یہی اہل کراچی کے لیے پیغام ہے کہ اپنے حق کے لیے آئیے, اپنے حق کے لیے مجتمع ہو جائیے, اپنے حق کے لیے یونائٹ ہوئیے, جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی موڑ پر مایوسی نہیں ہوگی, آپ کے ساتھ قدم بہ قدم ہوں گے, آپ سے آگے ہوں گے, آپ سے پیچھے نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے لوگوں کا حق لے کر رہیں گے, ان کی آواز بنیں گے. بہت شکریہ محمد ظفر صاحب, آپ کی اس نشست میں آپ سے بہت بامعنی گفتگو رہی, بامقصد باتیں ہوئیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آئے گی. اپنے تجاویز, آراء اور فیڈ بیک سے ہمیں مطلع کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ مزید بتائیے گا ہم اس سلسلے کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں. 5 نیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنے ہوسٹ صلاح انور کو اجازت دیجیے, اس درخواست کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.